الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی دکھلانے عید آئی ہے صورت بہار کی میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو سیزن کا مہینہ یعنی رمضان المبارک یہ عطا فرمایا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے، ہمارے رشتہ دار تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ میں تھے، لیکن اس سال رمضان المبارک میں اور آج کے مبارک اور بابرکت دن میں وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہ مبارک اور بابرکت مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا تھا۔ جس طرح اس کی قدر دانی کرنا چاہیے تھی، ہم نے اس کی قدر دانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت کی جو نافرمانیاں، جو گناہ ہم سے رمضان المبارک کے اندر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ لیکن روزے کا کیا مقصد تھا؟ روزے کا مقصد تھا کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ تو روزہ، یہ رمضان المبارک ہم کو تقوی کی مشق کراتا ہے۔ تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک، یہ روزہ ہم کو یہ سبق دلاتا ہے کہ جیسے تم نے رمضان المبارک کے اندر زندگی گزاری ہے، ایسے ہی 11 مہینے تم کو زندگی گزارنا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم فرمایا ہے، تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ صحابہ کرام ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو دونوں جہاں کے اندر کامیابی عطا فرمائی، دونوں جہاں کے اندر کامیابی عطا فرمائی تھی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
تقوی کس چڑیا کا نام ہے؟ تقوی کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو ہمارے پوری دنیا سے بھرشٹاچار ختم ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، بدکاری ختم ہو جائے گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، رمضان کے اندر کیسا اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہو، رمضان میں جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان میں اگر کتنا بھی ٹی وی دیکھنے والا ہو، فلمیں دیکھنے والا ہو، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹی وی کو باندھ کر کے رکھ دیتا ہے، موبائلوں کے اندر غلط چیزیں نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو کیا صرف رمضان میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ پوری زندگی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، انسان کو روزہ ہوتا ہے، گھر میں فریج رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، فریج سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، شربت سامنے ہے، کولڈ ڈرنک سامنے ہے، لیکن وہ پیتا نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ چیزیں تو روزے سے پہلے حلال تھی، لیکن اب گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے رب نے منع کر دیا کہ تم کو کھانا نہیں ہے، تم کو پانی پینا نہیں ہے۔ ہاں، تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ نہیں کرتا، پانی نہیں پی رہا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے۔ تو دیکھو، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ رمضان میں کسی کو تکلیف پہنچانے سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ نہیں، میرے رب نے منع کیا ہے، میرا روزہ ہے، میں اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میرا روزہ ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آنا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، یہ روزہ ہم کو سبق دیتا ہے، یہ رمضان المبارک ہم کو سبق دیتا ہے کہ پوری زندگی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر سال تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ آج ڈر نکلتے جا رہا ہمارے دلوں سے، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، ہم آگ سے ڈرتے ہیں، ہم پانی سے ڈرتے ہیں، ہم ہوا سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم کو سبق دیا ہے، جس نے ہمارے لیے قرآن کریم اتارا ہے، جس نے ہمارے لیے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے، جس نے ہم کو یہ انمول اور قیمتی زندگی دی ہے، وہ اللہ ہم سے بار بار مطالبہ کرتا ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے، بس رمضان میں ڈر گئے، رمضان میں ٹی ویاں بند ہو گئی، رمضان میں جھوٹ بولنا بند ہو گیا، رمضان میں غیبت چگلی کرنا بند ہو گئی، رمضان میں کسی کو تکلیف پہنچانا بند، اور رمضان کے بعد میں جیسے ہی عید ہو جاتی ہے تو ہم کھل جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو کل رات سے کھل چکا ہے اور 1 مہینے سے وہ پریشان تھا کہ میں کب کھل جاؤں اور کب میں ان کے اوپر حملہ کروں۔ تو شیطان فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے، فوراً نکلتا ہے اور ہمارے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کو اپنی زندگی ہر وقت،
ہر لمحہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی قدم اٹھائے، جب بھی ہم کوئی کام کرے، تو دیکھیں اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، چاہے پڑوسی کوئی بھی ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپس میں مل جل کر کے رہے گا۔ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں گے، انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھے سے رہے گا، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں اچھے سے رہے گا، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھے سے رہے گا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اگر اس کے اندر ہوگا تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آج آپسی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس لڑائی کے دور میں آپسی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر ہوگا تو سارے جھگڑے فساد، سارے فتنے فساد سب یہ ختم ہو جائے گے۔ اس لیے شرط ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کہنے سے تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بولے کبھی آپ ایسے جنگل سے گزرے جو ایک دم خاردار ہو، جہاں کانٹے ہی کانٹے ہو، تو کس طرح گزرتے ہیں؟ کعب احبار نے کہا اس طرح گزرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے چاروں طرف سے، جیسے ہم کھیت میں جاتے کاٹیا وغیرہ ہو تو کس طرح کپڑوں کو سمیٹتے ہیں، ادھر سے نہ اٹک جائے، ادھر سے نہ اٹک جائے، کپڑا پھٹ نہ جائے، تو اس طریقے سے ہم آہستہ سے جو ہے تو گزرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کو گزرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتیں ہوتی ہے جو سر کے اوپر 5-10 مٹکے لے کر کے، پانی کے بھرے ہوئے مٹکے لے کر کے نکلتی ہے، ایک بھی مٹکا نہیں گرتا۔ کیوں نہیں گرتا؟ اس کی پوری توجہ عورتوں سے باتیں کرتی ہے، چلتی بھی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، لیکن اس کی پوری توجہ، پورا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ وہ مٹکوں کی طرف ہوتا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ گر جاتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر وہ مٹکے نہیں گرتے۔ کیوں؟ پورا دھیان، پوری توجہ اس کی طرف ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو بھی اپنا پورا دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے، پورا دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، ہم کو پورا دھیان ایسے رکھنا ہے، تب ہماری زندگی تقوی کے ساتھ میں گزریں گی۔ اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تقوی کی بھی قسمیں ہیں۔ آنکھوں کا تقوی ہے کہ ہم غلط چیز کو نہ دیکھیں۔ آج ہماری آنکھیں بے لگام ہو چکی ہے، ادھر ادھر دیکھنا، خیر اس کا ٹائم نہیں ہے۔ بد نظری اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ جن چیزوں کو دیکھنا ہے ان چیزوں کو دیکھو، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ دوسرا کانوں کا تقوی، گانے مت سنو، غیبت مت سنو، کسی کی برائی مت سنو۔ زبان کا تقوی، زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان سے جھوٹ بولنا، گانے گانا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ آج تو ہم ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اس میں، اس کی کرنے میں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، ڈبل انجن،
दो मुंह का सांप होता है, 6 महीने में एक मुंह खोलता है, दूसरे 6 महीने में दूसरा मुंह खोलता है, डबल इंजन, दो रुखा आदमी, 2 in 1, इधर उधर। उसका पेट नहीं भरता जब तक इधर उधर न करे, जब तक इधर उधर न करे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर क्या करे, यकीन करने लगे। हम जो है तो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हैं। मौलाना जाफर के बारे में वो ऐसा कह रहा था, मैं भी यकीन कर लेता हूँ। हाँ, कह रहा होगा, फूट पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? फूट पड़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे होते हैं, उनको लाव लगाई करने के अंदर क्या होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको मजा आता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आपस में मिलजुल करके रहना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रकू, और आपस में इख्तिलाफ मत करो। नफरत की बात है न अदावत की बात है, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, मेरी ज़बां पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। इस लड़ाई के दौर में, इस लड़ाई के दौर में आपसी दुश्मनी सोचो जो गौर से तो कयामत की बात है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक अक्लमंद आदमी ने अपने सारे बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद में हर एक के पास एक एक लकड़ी दे दी और कहा, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। सबने तोड़ दिए, सबने तोड़ दिया। कच्चे धागे को कोई भी तोड़ देता है। फिर उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में सारी लकड़ियों को जमा किया और सारी लकड़ियों को जमा करने के बाद में एक गट्ठा बन गया और कहा कि इसको तोड़ो। कोई नहीं तोड़ सका, पहलवान भी नहीं तोड़ सका। तो बाप ने नसीहत की, बेटा तुम अकेले 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 कमजोर हो, लेकिन अगर तुम जब मिल जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, तो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। ऐसे ही मेरे भाइयों और दोस्तों, हमको भी यहाँ पर मिलजुल करके रहना है। अपने गांव में, हम अपने मुल्क के अंदर, हम तमाम को मिलजुल करके रहना है, आपसी मोहब्बत के साथ में रहना है। हमको तोड़ने वाले तोड़ेंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, मुसलमान को हिंदू भाई से लड़ाएंगे, आपस में लड़ाते रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, हमको मिसाल कायम करना है, हमको मिसाल कायम करना है और आपस के अंदर मिलजुल करके रहना है। किसी की बात पर, व्हाट्सएप की बातों पर, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें बहुत चलती है। व्हाट्सएप की बातों पर हम यकीन कर लेते हैं, उसकी बातें सुन सुन करके हम मेरे भाइयों और दोस्तों आपस में दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि हम तो आपस में भाई भाई है, आपस में भाई भाई है, और भाई को भाई का दुख दर्द होता है। हमको आपस में मिलजुल करके रहना है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब एक घर अगर उसमें इख्तलाफ हो जाए, वो घर तरक्की नहीं कर सकता। अगर कोई खानदान, उसमें अगर दुश्मनी पैदा हो जाए, वो खानदान तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमारे मुल्क में आपस में अगर तनाव हो जाएगा, आपस में हम लड़ते रहेंगे, तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारा मुल्क जिसका नाम पूरे विश्व के अंदर है, जिसका नाम पूरी दुनिया के अंदर है, तो मेरे भाइयों और दोस्तों, वो कैसे तरक्की करेगा। इसलिए हम हर सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन न करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर ऐसी बातें चलती है कि उसमें झूठ ज्यादा होता है और सच जो है तो थोड़ा सा होता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमको तकवे के साथ में रहना है, और तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। यही रोजा हमको सिखाता है कि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हमारे अंदर पैदा हो जाए। इस्लाम के 5 शोबे बतलाए गए। कितने? वक्त नहीं रहता, हम क्या है, देर से आने के आदी बन गए, देर से आने के आदी बन गए हैं। तुम कितना भी टाइम दे दो, हम वक्त पर आते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, दीन के 5 शोबे हैं। पहला शोबा है क्या? ईमानियात का, अकाईद का शोबा है। पहला क्या का? अकाईद का शोबा है। हमारे अकाईद मजबूत होना चाहिए, हमारे अकाईद मजबूत होना चाहिए। और अकाईद कहाँ मजबूत बनेंगे? ये अकाईद बनेंगे हमारे मजबूत मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर हमारे अकाईद मजबूत बनेंगे, हमारे बच्चों के अकाईद मजबूत बनेंगे। अगर अकीदा सही नहीं है तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ईमान से इंसान हाथ धो बैठता है। अकाईद हमारे सही होना चाहिए। दूसरा क्या है? इबादत है। इबादत
عبادات میں بھی ہم کہاں ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، وقت نہیں ہے، ورنہ یہ 5 شعبے ایسے ہیں، سال 2 سال 5 سال اس پر بیان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہمارا حال کیا ہو گیا؟ پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا جس میں ملائے ویسا، پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا جس میں ملائے ویسا۔ پانی کی خاصیت ایسی ہے، ہرے کلر میں ڈال دو ہرا شربت بن جائے گا، لال میں ڈال دو لال بن جائے گا، جیسا چاہیں گے پانی کو جیسا بنائیں گے ویسا بن جائے گا۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو چکا ہے۔ ہم کیا ہے؟ رمضانی مسلمان بن گئے ہیں، ہم جمعے والے مسلمان بن گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تو کہتے ہیں اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ دونوں کشتیوں میں پیر ہے اور دونوں کھسک گئی ڈوب گئے، ایسا حال ہو گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب تو شیطان بھی آرام کر رہا، ہم اس کے کام کر رہے ہیں تو شیطان بھی آرام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان راستے میں سویا ہوا تھا، اللہ والوں کو دکھائی دیا۔ اللہ والوں نے کہا کون؟ حضرت بولے میں ہوں نا شیطان۔ اب تو شیطان بھی ہم سے شرما جائے، ایسی حرکتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، شیطان بھی شرما جائے۔ وہ بھی چھٹی پر چلا گیا، ہالیڈے، نو ٹینشن۔ بولے میں بھی تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا نہیں حضرت، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ نہیں بولے آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہا دو کام کرو، نمازیں چھوڑو اور جھوٹی قسمیں زیادہ کھاؤ، نماز میں سستی کرو اور جھوٹی قسمیں زیادہ کھاؤ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا کرنا ہے؟ تو دوسرا شعبہ کیا ہے؟ دوسرا شعبہ ہے عبادات، تیسرا شعبہ ہے اخلاقیات۔ کیا ہے؟ اخلاقیات۔ اخلاق بھی بگڑ چکے ہیں۔ اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت، آپس میں کیسے رہنا ہے۔ پانچواں شعبہ ہے معاملات، آپس کا لین دین تو پوچھنا ہی کیا ہے، ہمارا آپس کا لین دین۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ہے، بس ہم کو کیا کرنا ہے کہ روزہ ہم کو کیا سبق دیتا ہے، رمضان ہم کو کیا سبق دیتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جیسے ہم ابھی اتنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر نماز میں ہم اتنے آنے والے بن جائے، ہر نماز میں، ہر دین کے کام میں ہم آگے بڑھنے والے بن جائے، ہماری نماز نہ چھوٹے، ہمارا روزہ نہ چھوٹے، ہماری عبادت نہ چھوٹے، ہمارا ذکر نہ چھوٹے، ہماری قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپس میں مل جل کر کے رہنا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ آپس میں مل جل کر کے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو آپس میں مل جل کر کے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بھائی آمین بھی بولنے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپس کے اندر مل جل کر کے رہنا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ میں، ایسا نہیں، ہر ایک کے ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ مل جل کر کے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔